انسان غور کرے تو گناہوں کے مرکز یہ بن جاتے ہیں کہ انسان کے ذریعے، اور یہاں انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ان یہودیوں کو یا ان منافقین کو دیکھو، یسارعون فی الاسم، ان گناہوں کی طرف لپکتے ہیں جن کی بنیاد زبان بن جاتی، جھوٹ بولنا، جاسوسی کرنا. یہ پچھلی آیات میں آیا تھا نا کہ سماعون، پلے درجے کے جھوٹ سننے والے، جا کر جاسوسی کرنے والے، مسلمانوں کی رپورٹنگ کہیں اور جا کر کرنے والے، یہ ہے وہ گناہ جو زبان سے. اس لیے آدمی بچے اس چیز سے، اور خاص طور پر یہ جو خواتین ہیں نا، ان کی زبان سے جتنے گناہ ہوتے ہیں، مرد پھر بھی محفوظ رہتے ہیں. یہ زبان بہت نیچے جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، اس سے بڑا بچنا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، ایک عورت صرف فرض نماز پڑھتی ہے اور اس کے ہمسائے اس کی زبان سے محفوظ ہیں، اور ایک نفل پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے نفلی، دن رات عبادت میں، اور اس کی زبان بہت چلتی ہے، تو کون سی اچھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اچھی ہے جس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ. غیبت، چغلی، یہ دوسروں کے معائب بیان کرنا. بڑے بڑے لوگ، ان کی مجلسیں اب غیبتوں سے پاک نہیں ہوتی. آدمی جائے تو کہاں جائے؟ اس لیے بچائے اپنے آپ کو ہمیشہ، نہ غیبت میں پڑے کسی کی. کیا فائدہ بھائی؟ نیکیاں پہلے کی کتنی ہیں زندگی میں، اور فرض کر لو بہت نیکیاں کر لی ہیں، قبول ہو گئی ہیں، تو قیامت میں پتا چلے کہ کاٹ کے اس کے کھاتے سے دوسرے کھاتے میں چلی گئی تھی، تو فائدہ کیا ہوا پھر؟ دنیا میں قربانی بھی دی اور دنیا میں نیند بھی چھوڑی، مزے بھی چھوڑے، نیکی کے لیے نیکی کی اور وہ کما کر دوسروں کو دے دی. اس لیے اس غیبت میں بڑا مزہ ہے. زبان کا چسکا ہے نا، علیاذ باللہ کسی کو لگ جائے، پھر جب تک غیبت نہ ہو چین نہیں آتا. تو خواتین میں خاص طور پر یہ گناہ پایا جاتا ہے بڑے وسیع پیمانے پہ. اسی طرح بغیر کسی وجہ کے جھگڑنا، شوہر کی اور لوگوں کی بے ادبی، احترام میں کمی، یہ سب چیزیں انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں. اور اللہ نے یہاں پر یہ گناہ یہودیوں کا گنا ہے کہ فرمایا ترا کثیرا منہم یسارعون فی الاسم، تم دیکھو گے بہت ایسے لوگوں کو، یہ عوام کی غلط کاریاں ہیں، یہ اس گناہ میں بڑی جلدی لپکتے ہیں کہ کسی طرح اس گناہ میں پڑیں. والعدوان، اور دوسرے گناہ کا بتایا کہ یہ کیا کرتے ہیں. دوسرا گناہ تم ان کا دیکھو، زیادتی کرتے ہیں، اور اس زیادتی کرنے کی اصل غصہ ہے. غصہ آتا ہے نا، اس کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. اس لیے غصے کو قابو میں رکھے، وگرنہ غصے کی بنیاد پر جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ سے بہت دور کر دیتے ہیں، اور ظلم کا ارتکاب کرتا ہے غصے کی حالت میں. تو غصے کی حالت پر قابو رکھنا چاہیے، اور جب بھی غصہ آئے آدمی یہ طے کر لے ہمیشہ کے لیے کہ غصے کی حالت میں مجھے کچھ کرنا نہیں، 100% حق پہ بھی ہوں تو بھی کچھ نہیں کرنا. غصے کی حالت میں اٹھ جائے، اس چیز کو سامنے سے ہٹا دے جس پہ غصہ آ رہا ہے، خود ہٹ جائے، پانی پی لے، گھر سے نکل جائے، کچھ کر لے، مگر غصے پہ عمل نہیں کرنا. بس یہ طے کر لے جب آدمی، اور اس کی پریکٹس کرتا رہے کہ غصے پر عمل نہیں کرنا، اور جب غصہ اتر جائے پھر سوچے کہ اصل صورتحال کیا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے. وگرنہ ہو جاتی ہے زیادتی، جس کو اللہ نے یہاں پر عدوان کہا ہے، اور یہ قبر میں تاریکی ہو جائے گی. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو آدمی اپنے غصے کو نافذ نہ کرے، باوجود اس کے کہ اسے قدرت ہو غصے پہ عمل کرنے کی، اس کے باوجود وہ غصے پہ عمل نہ کرے، میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ جنت کے درمیان میں ایک گھر اللہ سے قیامت میں لے کے دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کو جو صحیح حدیث میں آیا ہے یاد رکھنا چاہیے. مت غصے میں آئے، آ جاتا ہے تباً
اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے، غصہ آ جاتا ہے، عمل نہ کرے. اور اسی یہ حدیث میں دوسری جگہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی اپنے غصے کو پی لے، اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ خدا اسے مرنے سے پہلے پہلے ایمان کا مزہ چکھائے گا کہ ایمان کیا چیز ہے. یعنی اسے اللہ انشراح دے دے گا، دل کھل جائے گا اس کا. مراد یہ ہے کہ خوش ہوگا ایمان پہ، پورے یقین کی قوت دل میں آ جائے گی کہ الحمدللہ میرا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے. یہ غصے کو پینے میں اللہ نے اتنا اجر رکھا ہے کہ اس کی زندگی اسلام اور ایمان پہ کھل جائے گی. اور آپ خود جانتے ہیں کہ جس چیز کے متعلق آدمی کو اطمینان نہ ہو وہاں کیا عمل کرتا ہے، اور اطمینان ہو تو کیا عمل کرتا ہے. بنیاد میں فرق پڑ جاتا ہے. کہ دوسری چیز بتائی ہے کہ ظلم اور زیادتی یہ نہ کرے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں جو اپنے شوہروں سے بغیر کسی وجہ کے طلاق مانگتی ہیں، آپ نے فرمایا بس یہی ہیں جو پکی منافق ہیں. شرعی عذر کچھ نہیں ہے. کوئی بات ہو گئی، گھر ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اور بات بے بات کہنا کہ جی میرا تو ٹکٹ کٹا دیں، میں تو چلتی ہوں اپنے گھر، مجھے تو چھوڑ دیں، میں تو بس اس گھر میں رہنا ہی نہیں چاہتی. اور طلاق کے مطالبے، خلا کے مطالبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر شرعی عذر کے، بغیر شریعت کی کسی وجہ کے جو عورتیں ایسی کہتی ہیں اپنے شوہر سے، بس یہ ہیں پکی منافق عورتیں. اور مردوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سخت الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ جو لوگ غصے کے بل بوتے پر دوسروں کو ستاتے ہیں قیامت میں ان کا بھی حساب ہو جائے گا. اور تیسری چیز اللہ نے فرمائی ہے وہ اکلہم السحت، اور حرام کھانے میں شیر ہیں، بادشاہ ہیں حرام کھانے میں. یہ ہے جو تباہی کی جڑ ہے کہ انسان لقمہ جب حرام کا کھا لے تو عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے بچے اور اپنے آپ کو بچائے کہ حرام کا پیسہ کھائے. اور دونوں طرح سے حرام ہو جاتا ہے. ایک تو جو چیز سرے سے حرام ہے اس کا کھا لینا، مردار ہے، اس قسم کی چیزیں، پورک ہے. اور ایک یہ ہے کہ چیز تو جائز ہے لیکن جس پیسے سے خریدی گئی ہے یہ پیسہ حرام. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور 10 روپے کا کپڑا پہنتا ہے 10 درہم کا، اور آپ نے فرمایا 9 درہم اس میں حلال کے ہوتے ہیں اور ایک حرام کا. اور اللہ فرماتے ہیں ما دام علیہ، جب تک اس کے جسم پر یہ کپڑا ہے ہم اس کو ثواب نہیں دیں گے، اس نماز کا ہم اس کی نماز کو قبول نہیں کریں گے. اسی لیے اللہ نے جن لوگوں کو تقوی نصیب کیا تھا، خالص حلال کا پیسہ جب آتا تھا نا، جس کے متعلق انہیں 100% یقین ہوتا تھا کہ یہ حلال ہے، اس سے کپڑے بنوا لیتے تھے، اس سے کھانا کھا لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ کھانے کا لقمہ حلال کا ہوگا، کپڑے حلال کے ہوں گے تو نماز ہو جائے گی، اللہ کے یہاں سے اجر ملے گا، عبادت ہو جائے گی. دیوبند میں ایک صاحب تھے اور اس کے وہ سال میں ایک مرتبہ دعوت کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے اساتذہ کو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ انتظار رہتا تھا کہ وہ دعوت کب کرے گا. اور دعوت میں ہوتا کیا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے کہ وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ آدمی تانگا چلاتا تھا، کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا، اور وہ لا کر پیسے بڑے بڑے اساتذہ کو دے دیتا تھا اور کہتا تھا بھائیو یہ اپنی دعوت خود ہی کر لینا، اور یہ ہنڈیا ہے اور اس میں چاول ابال لینا اور چاول خود ہی منگا کے خود ہی کھا لینا. تو حضرت کہتے تھے میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، اس دعوت کا بڑا انتظار. تو میں نے ایک دن مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضرت اس کا کیوں انتظار ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے حدیث جو تھی یہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ سے پڑھی تھی. نانوتا میں ان کی قبر ہے ابھی بھی. ہم گئے تھے
تو وہ مین روڈ جو نانوتا سے گزر رہی ہے اس سے 5-10 فٹ کے فاصلے پر ہی ہے. کبھی روڈ اب بڑی ہوئی تو وہ قبر شاید اس میں آ جائے. ہوگا کسی زمانے میں پرانا قبرستان، اس کے بیچ میں سے روڈ گزری. تو ہم نے پوچھا حضرت کیوں انتظار اس کا رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میاں 1-2 لقمے ہی آتے ہیں ہر ایک کے حصے میں، لیکن اس کھانے کے بعد یہ تجربہ ہے کہ مہینہ سوا مہینہ تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی. اتنا اثر ہے اس کے کھانے. تو پوچھا تم کرتے کیا ہو؟ تو اس نے کہا میں کیا کرتا ہوں، گھوڑا تانگا یہی چلاتا ہوں اور سارا دن گھاس کھودتا رہتا ہوں اور گھاس بیچتا ہوں. نا اس نے کہا ہاں، اس نے کہا کہ میں گھوڑے والوں کو گھاس بیچتا ہوں، بس سارا دن جنگل میں پھر کے گھاس کاٹتا رہتا ہوں اور لا کر یہ بیچ دیتا ہوں اور اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں. ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک میری بیٹی ہے بیوہ ہو گئی ہے اسے دے دیتا ہوں، اور تیسرا یہ حصہ ہے پائی جوڑتا رہتا ہوں. سال میں جب زیادہ پیسے ہو جاتے ہیں پھر مولوی صاحبان کو دے دیتا ہوں کہ لو اپنی دعوت کر لو، خود ہی کھاؤ. یہ اس حلال کے لقمے کا اثر تھا کہ حرام کا پیسہ آدمی کی ساری عبادت اور تقوی کو زائل کر دیتا ہے. اس لیے کبھی بھی حرام کے پیسے میں نہ پڑے، اس لقمے کو نہ کھائے یہاں تک کہ جہاں یہ پتا چل جائے کہ یہاں حرام کا کھانا ہے مت چاہے آدمی. کیا فائدہ اپنے اندر کے نور کو جو تھوڑا بہت اللہ نے عنایت فرمایا اس کو ضائع کرے. عقلہم السحت، اللہ نے کہا ہے ان کو دیکھو، ان یہودیوں کو یہ تیسرا گناہ ہے. حرام کھانے پہ ٹوٹے پڑتے ہیں. یسارعون کا ترجمہ کر رہے ہیں، ٹوٹے پڑتے ہیں، یعنی اتنی جلدی ہے انہیں کہ کسی طرح یہ 3 گناہ کر لیں. لبئس ما کانوا یعملون، کیا ہی برا عمل ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالی نے گناہوں کی کیفیت جو بیان کی ہے نا قرآن پاک میں مختلف قوموں کی، وہ اسی طرح کے الفاظ ارشاد فرمائیں. یہاں فرمایا ہے کہ دیکھو ان کو اتنی جلدی میں ہے کہ کسی طرح یہ گناہ کر لیں، ایسی جلدی پڑی ہوئی ہے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا جہاں خدا نے ذکر کیا ہے وہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ یہرعون علیہ، وہ جب انہوں نے ان لڑکوں کو دیکھا تو دیوانہ وار بھاگے، پاگل ہو گئے تھے، بھاگ رہے تھے کہ اتنے خوبصورت لڑکے. یہ چیزیں تو گناہ اور اس کی دعوت جب انسان کے حواس پر قابو پا لیتی ہے تو پھر یہ حالت ہوتی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، کیا برے کام ہیں جو یہ کر رہے تھے. یہ تینوں گناہ جن کا تعلق انسان کی زبان سے، آنکھوں سے اور کانوں سے ہے، اور غصہ جو اندر کی کیفیت ہے، اور حرام کا کھانا، وہ تمام ذرائع اس میں آ گئے جن کے ذریعے سے حرام کوئی کماتا ہے. خدا نے تینوں کی مذمت کر دی اور فرمایا بہت ہی برا کام ہے جو یہ کر رہے تھے. لولا، کیوں نہیں. لولا کا مطلب، لو کا ترجمہ تو اگر آپ کریں گے لغت میں تو ہوگا اگر، اور لا کا مطلب نہیں. لیکن لولا کا مطلب ہے افلا، کیا ایسے نہیں، کیوں ایسے نہیں، استفہام ہو گیا. لولا ینہاہم الربانیون، اور یہ جو لولا جب مستقبل کے معنی میں آئے تو اس کے مطلب ہے منع کرنا، اور حکم کے درجے میں آ جاتا ہے جب مستقبل کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے جائیں، یعنی انہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں نہیں، لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش، والاحبار، اور ان کے مولوی، عن قولہم الاسم، کیوں نہیں وہ انہیں بتاتے، کیوں نہیں منع کرتے اسم گناہ کی بات کرنے سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کے کھانے سے. کیوں نہیں ان کے مشائخ ان کو بتاتے، کیوں نہیں ان کے مولوی ان کو بتاتے. ضحاک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے قرآن پاک کی سب سے زیادہ خوف کی آیت یہ ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ اس آیت سے زیادہ میرے لیے کوئی آیت مشکل نہیں ہوئی. اللہ نے اس میں ہم لوگوں کے متعلق یہ کہا ہے کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں آخر ان کے درویش اور ان کے مولوی نے بتاتے کہ ان دونوں کاموں کو چھوڑیں. عن قولہم الاسم، ایک تو جھوٹ بولنے سے، گناہ کی بات سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی
جھوٹ بولتا ہے اور جو بھی حرام کھاتا ہے اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو آدمی سچ بولتا رہتا ہے، حلال کھاتا رہتا ہے، وہ اللہ سے جب دعا مانگنے بیٹھے تو اس کی دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ اتنا اثر ہے سچ بولنے میں اور حلال کا لقمہ کھانے میں، اور اس کی برکات اولادوں میں ہوتی ہیں۔ اولادوں کو لوگوں کی دیکھو جو کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت مرتبہ اس بات کو دیکھیں تو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اسے حلال کا کھلایا ہے اور یہ اس کا نتیجہ۔ ہمیشہ سچ بولے اور حلال کھائے، دو کام یہ کرے زندگی بھر، اور اس کے بعد ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے سامنے بیٹھے اور اس کی مراد پوری نہ ہو جائے، نہیں ہوتا ایسے۔ اللہ نے اس لیے یہاں پر کتنی سخت ڈانٹ پلائی ہے کہ ان کے درویش کیوں نہیں منع کرتے۔ ربانیون، ربانی کی جمع ہے نا، اور ربانی کا مطلب اللہ والا، رب والا، پروردگار والا، وہ جو درویش آدمی ہے۔ والاحبار، حبر کی جمع ہے، اور یہ کہتے تھے یہودی اس صاحب علم کو جو بڑا مفتی، بہت بڑا عالم قرار پایا ان کے ہاں۔ اللہ نے کہا ہے ان دونوں کو دیکھو یہ اس سے منع نہیں کرتے۔ درویش اس لیے منع نہیں کرتے کہ اگر منع کریں تو اپنے پاس کہاں سے پیسے آئیں، نذرانے کہاں سے آئیں، چڑھاوے کہاں سے چڑھیں۔ اگر وہ یہ کہنے لگیں کہ حرام نہ کمایا کرو یا لاتے ہو میرے پاس تو حرام کیوں لاتے ہو۔ اور علماء اس لیے نہیں کہتے کہ وہ بھی اگر منع کر دیں تو پھر اتنی اچھی عبادت گاہیں یہودیوں کی کہاں سے بنے، اس لیے وہ چپ رہتے تھے۔ ٹھیک یہی حال اس امت میں بھی ہو گیا ہے کہ ان کے مشائخ کوئی ان کو نہیں تلقین کرتا اپنے مریدوں کو کہ حلال کا پیسہ کماؤ، حلال کی چیزیں رکھو۔ انہیں بس یہ ہوتی ہے کہ آ رہا ہے پیسہ، جدھر سے بھی آ رہا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی۔ 1,00,000 کوئی آدمی دے گیا اور پتہ ہے کہ اس کی نوکری میں 1,00,000 کہاں بنتے ہیں، ساری زندگی 1,00,000 جمع نہیں کر سکتا، یہ اوپر سے کہیں سے آ گیا ہوگا یا نیچے سے کدھر سے لے آیا ہوگا۔ شیخ کبھی نہیں کہتا کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں۔ یہ اس امت میں ظلم ہے۔ اور اسی طرح علماء بھی، مسجد بنانی ہے، ایک آدمی کہتا ہے جی 10 لاکھ لے لیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ صاحب یہ 10 لاکھ آئے آخر کہاں سے، تمہارے پاس ہیروئن بیچی ہے، کیا آخر کام کیا ہے، کس چیز پہ یہ 10 لاکھ روپے بن گئے ہیں، حلال کا مال تو اتنا نہیں ہوتا کبھی۔ یہ چیزیں اس لیے اللہ نے سختی سے شدید طور پر ڈانٹا ہے، اور اللہ نے کہا کیوں ان کے مشائخ اور کیوں ان کے علماء یہ نہیں کہتے۔ اس امت میں اس لیے نہیں کہتے کہ ان کی اپنی آمدن بند ہو جائے گی، مرید ناراض ہو گئے تو تقیہ اور توکل اللہ پہ تھوڑا ہے، وہ تو لوگوں کے ہاتھ پر ہے کہ لوگوں کے ہاتھ یہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جو آدمی بھی حقیقت میں دین کو بیچنا شروع ہو جاتا ہے نا، اللہ کے در سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے دونوں طبقوں کو خدا نے خاص طور پہ یہودیوں کو کہا ہے، ہم ہر وقت یہ یہودی کرتے رہتے ہیں، ان تمام آیات میں کبھی اپنی اس قوم کا بھی چہرہ دیکھنا چاہیے کہ یہ قوم کس ڈگر پہ چل رہی ہے۔ یہ بھی یہی ہے، دو چیزوں سے اللہ نے کہا یہ دو طبقے، ان کے علماء اور ان کے مشائخ، عن قولہم الاسم، ایک تو انہیں گناہ کی بات سے نہیں روکتے، ایسے ایسے شیخ بن گئے ہیں کہ ان کے سامنے بیٹھ کے ان کے مرید غیبت کر رہے ہیں اور شیخ خود غیبت کر رہا ہے، حرام ہے جو کوئی روکیں کہ بھئی یہ غیبت ہے، غلط بات ہے، کیوں کرتے ہو۔ اور ایسے ایسے لوگ شیخ بن بیٹھے ہیں جن کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں ان کے مرید آ کے، انہیں پتا ہوتا ہے یہ اندر سے جھوٹ کہہ رہا ہے، وہ نہیں روکتے، اس لیے کہ اگر وہ جھوٹ نہ سنیں اور جھوٹ پہ روک دیں تو باقی مریدوں پہ اثر کہاں سے پڑے۔ ایک مرید آ کے کہتا ہے کہ حضرت آپ جیسا آدمی تو پورے شہر میں نہیں، سبحان اللہ، آپ کے والد صاحب کی ایسی کرامتیں، آپ کی ایسی، وہ اس لیے اسے بھی اندر سے پتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، چپ اس لیے رہتا ہے کہ جو باقی ہلکا سن رہا ہے نا، بس اس پہ ذرا اثر پڑنا چاہیے کہ ہم اتنے نیک اور اتنے اچھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے اچھے بندے 10 مرتبہ بیعت کرنے سے بھی پہلے سوچتے تھے کہ بیعت کسی کو کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا۔
اتنی جلدی نسبتیں تھوڑے ہی قائم ہو جاتی تھی. وہ ایک مشکل ہوتی تھی بیعت کرنے کے لیے بھی، پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، اور جب تک بیعت ہوتی تھی آدھا سلوک تو شاید وہ ویسے ہی طے ہو جاتا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کو میں بیعت کر لیتا ہوں وہ پہلے دن ہی اس قابل ہوتا ہے کہ اسے خلافت دے دی جائے. لیکن فرماتے تھے مشائخ کا یہ طریقہ نہیں رہا، اس لیے ہم نہیں کرتے، وگرنہ ہوتا یہی ہے. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو تربیت ہوتی تھی، جو باتیں ہوتی تھیں، وہ کوئی آدمی سچا ہی ہوتے تھے جو ٹھہر جاتے تھے، وگرنہ کون ٹھہر سکتا تھا. یہ اصل میں مشائخ ایسے تھے. حضرت کے خلیفہ جنہیں خلافت دے دی گئی تھی، ہمیں معلوم ہے ان کا اسم گرامی بھی رحمہ اللہ انتقال ہو گیا، اور بڑی ان کی تعریف کرتے تھے. مولانا منظور نعمانی صاحب، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات بڑی ان کی تعریف کرتے تھے. وہ خود اپنا واقعہ سناتے تھے. وہ کہتے ہم سیدھے سادے تھے، ہمیں تو اتنا کچھ پتا نہیں تھا. تو حضرت نے جب اجازت دی تو ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ہم سے مرید ہو گیا، اور اس نے کہا کہ آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، آپ میرے شیخ ہیں، میں آپ کی باتیں لکھ لیا کروں. میں نے کہا لکھ لیا کرو. فرماتے مجھے تو ان چیزوں کا زیادہ کوئی تجربہ نہیں تھا. اس نے لکھتے لکھتے کتاب بنا دی اور کہا کہ یہ چھپواتے ہیں. تو میرے جی میں آیا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھ لوں. تو وہ کتاب لے کے میں حاضر ہوا تھانہ بھون. تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کیا ہے، تو میں نے بتایا حضرت ایسے ایک آدمی ہم سے مرید ہو گیا ہے اور وہ ہماری باتیں اس نے لکھ لی ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو پڑھ کے سنا دیں. وہ آدمی، وہ لڑکا کہتا ہے اسے چھپوانا ہے. حضرت نے فرمایا پڑھو. کہتے تھے میں نے جب پہلا لفظ پڑھا فرمایا، تو میں کس نے فرمایا، یہ فرمانے والے کون ہیں؟ میں نے کہا حضرت میں ہی ہوں. اچھا یہ فرمانے والے آپ ہیں، ابھی تو میں جیتا ہوں اور میری زندگی میں تمہارا یہ حال ہے، میرے دم سے گزر گیا تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا. اور ابھی تک تم کبر میں مبتلا ہو، ابھی تک کتنے متکبر ہو کہ تمہیں پتا ہے کہ تم اس قابل ہو گئے ہو کہ تم فرمانے کے مقام پہ پہنچ جاؤ. اٹھو یہاں سے. کمال کی تربیت تھی. کہتے تھے میرے تو اوسان خطا ہو گئے کہ ہو کیا گیا ہے، اٹھو یہاں سے نکل جاؤ ادھر سے. تو میں چلا اور اٹھ کے اپنی چیزیں سمیٹی اور خانقاہ سے باہر جا رہا تھا. حضرت نے زور سے پھر آواز میں ادھر کہاں جاتے ہو، ادھر جاؤ مسجد میں، یعنی بیٹھ جاؤ. یہ تربیت تھی نا. کہتے تھے برا حال. اور حضرت نے فرمایا خبردار جو تم نے مجھ سے بات کی. اور شاید 20 دن یا کتنے دن انہوں نے فرمایا حضرت آتے تھے، سب سے باتیں ہوتی تھیں اور میرا پریشانی سے برا حال تھا. آخر میں نے ایک دن حضرت سے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت اس کا علاج کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا علاج اس کا یہ ہے کہ تمہاری خلافت سب ختم، اور آج سے مغرب کی نماز کے بعد یہ عبارت لکھو. میں نے لکھی. حضرت نے لکھا. حضرت نے فرمایا یہ لکھو کہ میرے شیخ نے، میرے مربی نے مجھ پر بڑا کرم کیا، مجھ پہ بڑے انعام کیے، اور میں فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہوں، اور وہ ذات چھوٹی ہے اور اتنی مہربانیوں کی مستحق ہو نہیں سکتی. میرا ظرف چھوٹا تھا اور میں برداشت نہیں کر پایا، تو اس کم ظرفی کی وجہ سے میں متکبر ہو گیا ہوں. تو تم سب میرے لیے دعا کرو کہ میری اصلاح ہو جائے، اور اپنے آپ کو بھی دیکھ لو کبھی کبر میں مبتلا نہ ہونا. حضرت نے فرمایا روزانہ مغرب کے بعد کھڑے ہو کے یہ عبارت 3 مرتبہ پڑھا کرو. تھے نا سچے لوگ، وہ روزانہ مغرب کے بعد کھڑے ہو کے حضرت کے بڑے بڑے خلفاء بیٹھے ہوتے تھے اور عبارت روز پڑھتے تھے کہ لوگوں آپ مجھے جانتے ہیں، میں اتنا کم ظرف آدمی ہوں، فلاں ذات سے میرا تعلق ہے اور وہ ذات ہوتی کم ظرف ہے، اور حضرت کی عنایات مجھ پہ زیادہ ہو گئی تھی. میں سمجھا میں بھی شیخ ہونے کے قابل ہوں، اس وجہ سے میں متکبر ہو گیا، اور آئندہ سے مجھے دیکھ لو، کبر نہ کرنا، اور دعا کرو اللہ میری بھی اصلاح کر دے. 1 مہینے تک وہ مسلسل یہ بات کہتے رہے. پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بلایا اور اس نے فرمایا ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں، آپ کو تجربہ نہیں تھا.
اور محبت کے ساتھ اجازت دی۔ یہ تھے مشائخ جن کے ہاں حقیقتاً تربیت ہوا کرتی تھی، اور وہ پھر اسی لیے اپنے مریدوں کے ساتھ حلال حرام یہ سارے مسئلے ہوتے تھے، کیونکہ انہیں تو اللہ پہ بھروسہ تھا نا۔ والاحبار، اللہ نے فرمایا ہے ان کے مولوی یہ جو حرام کھاتے ہیں اور کچھ نہیں پوچھتے، عن قولہم الاسم، کیوں نہیں آخر پوچھتے، کیوں نہیں انہیں روکتے گناہ کی بات سے؟ یہ گناہ کی باتیں، یہ مشائخ کی مجلسیں دیکھو، غیبتیں ہو رہی ہیں، لوگوں پہ الزامات لگ رہے ہیں، ایسی ایسی واہیات حرکتیں، اور شیخ ہیں کوئی اس پہ نہیں بولتا۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کا کھانا، اللہ نے فرمایا کیوں نہیں ان کے مشائخ انہیں روکتے، ان کے علماء کے حرام مت کھاؤ؟ اپنا جو ساجھا پڑا ہوا ہے تو یہ کیسے روکے؟ مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ سرگودا سے چلے بیعت ہونے اور شیخ ڈھونڈنے، تو وہ کہتے تھے میں پانی پت جب پہنچا تو ایک مسجد میں رکا اور نماز کے بعد مغرب کی، تو اعلان ہوا کہ کوئی مسافر ہوں اگر تو وہ ٹھہر جائیں، کھانا آئے گا۔ کون کون مسافر ہے؟ تو مسافروں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے کہ ہم ہیں۔ ایسے ہی ہوتا تھا پچھلے زمانوں میں۔ فرماتے اس گاؤں میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بوڑھے بوڑھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ جو کھانا آ رہا ہے یہ مت کھانا، اور کھانا آیا پلاؤ زردہ کیا کیا چیزیں، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے رہے اتنا اچھا کھانا کہاں پکتا ہے، یہ فلاں جو آدمی مر گیا ہے اس کا جو آج جنازہ تھا یہ اس کی خیرات ہے، یہ 30 اور 40ویں ہیں، اس کھانے کو مت کھانا۔ کہتے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، تو میں بھی رک گیا۔ میں نے آخر ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا کس سے تعلق ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے شیخ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ ایسے کھانوں سے حضرت منع کرتے ہیں کہ دل مر جاتا ہے، اس لیے ہم نہیں کھا رہے۔ حضرت فرماتے یہ پہلا اثر میرے دل پر پڑا کہ دنیا میں ایسے بھی مشائخ ہیں جو اپنے مریدوں سے اتنی صاف باتیں کہتے ہیں۔ یہ چیز اس لیے پیر بننا اور شیخ بننا کوئی ایسی آسان باتیں تھوڑی ہیں، اور عالم دین کہلانا بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا عن قولہم الاسم، کیوں لوگوں کو نہیں روکتے گناہ کی باتوں سے، اور کیوں حرام کھانے سے نہیں روکتے لوگوں کو؟ روکیں تو جب سیاست سے فرصت ہو۔ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے دور میں سیاست کی نظر ہو گیا ہے، پورا ہفتہ اخبار نہ پڑھو اور جمعے کے دن جا کے مسجد میں ساری اخبار سن لو، یہی ہو رہا ہے نا۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ جس منبر سے تربیت ہونی چاہیے تھی لوگوں کی، اس منبر سے اب تربیت نہیں ہوتی، اب سیاسی مسائل ہیں، یہ چیزیں ہیں، فلاں جماعت ہے، فلاں وقت جلوس نکالو، فلاں کافر ہے، اس کو توڑو، اس کو مارو۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پوری امت تربیت سے محروم ہو گئی، اور اگر وہ اپنے منبر سے 2 4 مسئلے بھی ہر جمعے کو بتاتے رہتے تو لوگوں کی نمازیں ٹھیک ہو جاتی، لوگوں کے روزے ٹھیک ہو جاتے، لوگوں کا حج ٹھیک ہو جاتا۔ تو نہ لوگوں میں اتنی تڑپ رہی اور نہ وہاں پہ اتنے زیادہ اس سیرابی کا سامان رہا، تو دونوں ہی طرف وہی حال ہو گیا جو اللہ نے آگے چل کے ان یہودیوں کے بارے میں کہا۔ اس لیے ہمیشہ گناہ کے کام سے روکے، اور حرام کا کھانا مر جائے اس کے قریب نہ جائے۔ یہ حرام کا کھانا آدمی کو اتنی بڑی آفت میں ڈال دیتا ہے کہ اس کا اثر پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں میں ایک چھوٹا سا گناہ جنس ہے۔ یہ جتنے گناہ سیکس اور جنس کے متعلق رکھتے ہیں ان کا بہت بڑا تعلق اس حرام کے کھانے سے ہے، اور حرام کے کھانے سے فرض کر لو 100 آفتیں آتی ہیں تو یہ تو ایک آفت ہے، باقی 99 اس کے علاوہ ہیں، اور پھر اسی کی نحوست پڑ جاتی ہے اور آدمی دین کا کام نہیں کر سکتا۔ وہ جو بھی کرے الگ مسئلہ ہے، مگر دین کے کاموں میں برکت بھی نہیں رہتی، اور خدا حرام چیز کو پسند بھی نہیں کرتا۔ یہ ہے اللہ نے کہا ہے گناہ کے کام، گناہ کی باتیں اور حرام کا کھانا کیوں نہیں ان کے مشائخ منع کرتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون، کتنی بری حرکت ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر اس کو بتایا کیا برے عمل ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اتنے برے اعمال یہ لوگ کر رہے ہیں۔
کیا خراب حرکت ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ جن کے ترجمے، جن کی تفسیریں اب تک ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہندوستان میں جنہوں نے کام کیا تھا، عمر بھر جھوٹ سے پرے رہے اور عمر بھر حرام کے کھانے سے پرے رہے. حرام کھانا تو درکنار، کھلانے سے پرے رہے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ آتے تھے جعلی مصنوعی پیر اور درویش بنے ہوئے. دہلی کی تباہی میں، ہندوستان کی تباہی میں ان فربودوں کا بھی ہاتھ ہے. یہ فربودہ تھا ایک طبقہ، یہ پیدا ہو گئے تھے اور ایران کے اثر سے یہ ساری چیزیں آ گئی تھیں. تو وہ آتے تھے اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے علماء کے سامنے ایسی بےہودہ حرکتیں کرتے تھے کہ سب شرمندہ ہوں. تو اس وقت کے علماء اور مشائخ نے بس یہ کر لیا تھا کہ تھوڑے سے پیسے دے دیے کہ جاؤ جان چھوڑو. اپنی عزت بچانے کو ایسے کرتے تھے. اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ ایسا آدمی کوئی آتا تھا تو اب اسے پیسے دینے تو شرعن گرچہ گنجائش تھی لیکن سارے جائز بھی تو نہیں تھے. تو وہ چپ بیٹھ جاتا تھا اور کچھ دیر بعد یہ پیسے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھتے تھے اور فرماتے آپ کے بچوں کے لیے دے رہا ہوں، ان کے لیے کچھ لے جانا. نیت صاف ہو جاتی تھی نا، صاف نیت کر کے اس کے بچوں کے لیے کچھ دے دیتے تھے. حرام کھلانے سے بھی بچتے تھے کہ کوئی حرام نہ کھائے. اس لیے اللہ نے فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، کیا ہی برے عمل ہیں جو یہ کر رہے ہیں، یعنی اس کی برائی بہت ہی زیادہ ہے. وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالی کا ہاتھ بند کیا. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھیں. وَلُعِنُوا، اور لعنت ہے بما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا. یہ کہنے والے اس بےہودہ بات کے اور کفریہ جملے کے قینقاع کے سردار تھا. فنحاس بن عازورہ اس کا نام تھا، اور ایک نباش بن قیس یہودی تھا. ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا. جب قرآن پاک میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اس طرح کی باتیں، تو انہوں نے اس پر یہ جملے کسے. اور یہ جتنے نام یہودیوں کے ہیں نا، یہ محنت اور کام کرنے کا ہے. یہودیوں کے جتنے نام ہماری کتابوں میں آتے ہیں، یہودیوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو انہوں نے اپنے ہر دور کے جو ان کے روائی تھے، جو ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے نام لکھ رکھے ہیں، ان کی ہسٹریز لکھ رکھی ہیں کہ یہ کون تھے. جوئش انسائکلوپیڈیا میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. کام کرنے کا ایک یہ ہے مسلمانوں کا تفسیر کے معاملے میں کہ مسلمان ان ناموں کو دیکھیں اور ان کی ہسٹری جا کر یہودیوں کے ہاں دیکھیں کہ یہ لوگ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے کیسے واسطہ پڑا تھا، یہ کیا کہتے تھے اور ان کا زمانہ کون سا تھا. اس موضوع پر اب تک کام نہیں ہوا. اس لیے ہمارے ہاں مفسرین بھی لکھ کے گزر جاتے ہیں کہ فلاں فلاں یہودی تھے، اور ان کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے. اب تو بہت وسائل ہو گئے، اب تو بہت کتابیں یہودیوں کی بھی چھپ کے سامنے آنا شروع ہو گئیں. تو اس لیے کسی کو چاہیے یہ نام ڈھونڈے کہ ان کے ہاں یہ آدمی کس نام سے پایا جاتا تھا، کس صدی میں پایا جاتا تھا، اس کا کریکٹر کیا تھا، اور اس نے یہ بات کیوں کی. اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند ہو جائیں. یہ بددعا ہے جو اللہ تعالی نے انہیں دی، اور اس کا اثر دو طرح سے ہے. ایک تو واقعی کچھ عرصے کے بعد ان پر قحط سالی کی کیفیت ہو گئی اور ہاتھ ان کے بند ہو گئے، تنگ دستی اتنی زیادہ ہو گئی کہ مدینہ منورہ سے بھی نکال دیے گئے. اور ایک اس کا اثر قیامت تک باقی ہے، اور وہ یہ کہ یہودیوں میں خود ایک خاص طبقہ ہے جس میں پیسہ دولت گردش کرتی ہے، وگرنہ عوام جو ہیں یہودیوں میں بہت سے ایسے ہیں جو غریب ہیں، فقیر ہیں، ان لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اللہ نے فرمایا لعنت پڑے اس جملے پر جو یہ کہتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کفر کی بات بھی بغیر وجہ کے نقل نہ کرے. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ جو ان کا عقیدہ ہے، عقیدہ نہیں تھا یہ یہودیوں کا، یہ جملہ تھا.
لعنوا بما قالوا، اللہ نے فرمایا لعنت ہو ان پر جو کچھ یہ کہتے ہیں. یہ یہودیوں میں رواج بھی ہو چلا تھا ایک طرح کا، یہ کفر کے جملے ایسے کہتے تھے، اور اللہ تعالی نے اس کا جواب ایک تو یہ دیا بد دعا سے، دوسری بات لعنت کی گئی. تو معلوم ہوا کہ کفر کا جملہ بھی انسان نہ بولے بغیر وجہ کے، کیونکہ اعتقاد تو نہیں تھا. یہودی اتنا تو جانتے ہی تھے کہ حق تعالی شانو پیسہ خرچ کرتا ہے اور مالک حقیقی وہی ہے. تو یہ جو بعض اوقات مذاق میں ان چیزوں میں کفر کے جملے بول دیتا ہے نا آدمی، احتیاط کرنی چاہیے. کفر کا جملہ بس اسی وقت بولے جب اس کی تردید کرنی ہے، اور اسے بھی زیادہ نہ دہرائے. یہ بھی ایک طرح کی ادب کے خلاف ہی حرکت ہے، کیونکہ اللہ کا ادب احترام یہ ضروری چیزوں میں سے ہے. بلکہ بات وہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، بل کا مطلب وہ نفی ہو گئی، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے. بلکہ بات یہ ہے کہ یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، دونوں ہاتھوں سے وہ لٹاتا ہے. ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ وہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. ینفقو وہ خرچ کرتا ہے کیف یشاء، جیسے وہ چاہے خرچ کرے. اور ایک ترجمہ اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ دونوں طرح سے خرچ کرتا ہے اللہ جیسے وہ چاہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی لوگوں کو دیتا ہے، آخرت میں بھی مہربانی کرے گا، دونوں کو دے گا. اور تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ینفقو کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، یعنی مطلب انسان کو ظاہر میں بھی نوازتا ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور باطن میں بھی نوازتا ہے. انسان کو ظاہر میں بھی اللہ زندگی کے سامان دیتا ہے، اور اندر دل کا سکون بھی دے دیتا ہے. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھوں سے لٹاتا ہے. یہ اللہ تعالی کے ہاتھ کیسے ہیں؟ اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالی کی آنکھ، اس کا ذکر آ جائے گا اور چیزوں کا. سب سے زیادہ احتیاط اور سلامتی کی راہ بس یہی ہے کہ آدمی یہ کہہ کے یہ سوچ کے گزر جائے کہ بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کہہ دیا ہے، باقی اس کی حقیقت مجھے نہیں معلوم، ایسے ہی ہے جیسے بس اللہ نے فرما دیا. یہودی اللہ کے لیے جسم کے قائل ہیں، تجسیم کے، علیاذ باللہ کہ خدا کا ایک جسم ہے، اور اللہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک رتھ پہ، ہاتھیوں کے ایک رتھ بنی ہوئی ہے، اس پہ سوار ہو کے آتا ہے. یہ خدا کی شکل و صورت جو ان کے تخیل میں ہے، انہوں نے انسائکلوپیڈیا میں بھی دے دیا ہے، بریٹانیکا میں دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے اللہ، علیاذ باللہ. یہ چیز تجسیم کی وہاں تھی. ہمارے ہاں سب سے زیادہ احتیاط کا مسلک یہی ہے. صاحب روح المعانی نے اس پہ لکھا ہے کہ بس گزر جائے یہ کہہ کے کہ بس اللہ نے جیسے بیان کر دیا ہے ویسے ہی ہے، ہم نہیں جانتے اس کے ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے اور کیا نہیں ہے. بس اتنی بات ہے کہ جو اللہ نے بیان کیا اس پہ ایمان ہے، اس کو پڑھے اور گزر جائے. ینفقو کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ نے کہا آپ خرچ کرتے رہیے، میں آپ پہ خرچ کرتا رہوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے لٹاتا ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اور دونوں وقتوں میں دیتا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی. اور تم دیکھو جب سے اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس وقت سے وہ خرچ کرنا شروع ہوا ہے، اور اب تک تو اس کے دائیں ہاتھ میں ہی فرق نہیں آیا. اور کیا خیال ہے تمہارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کتنا اس نے خرچ کر لیا ہوگا. اسی لیے حدیث میں ایک جگہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلتا یدی ربی الیمینین، میرا پروردگار دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اور اس کے تو دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، دونوں ہاتھ ہی برکت والے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہارے اگلے پچھلے جو اس دنیا میں گزرے ہیں اور انسان اور جن، میں ان سب کو ایک میدان میں جمع کر دوں.
اور ہر ایک کو وہ دوں جو اس کی تمنا ہے، ہر ایک کو اس کی تمنا کے مطابق ہم دیں، اور اس کے بعد میرے خزانے کو دیکھو گے تو اس میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی تم لوگ سمندر میں سوئی ڈال کر پھر اسے نکال لو تو تم دیکھو اس سوئی نے سمندر میں سے کیا کم کیا۔ ہمارے پاس اتنا کچھ، اسی لیے فرمایا کہ فَاعْبُدْهُ، عبادت کر اس کی، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور بھروسہ کر اس پر، اور اسی لیے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار زمین پہ ایسے چلتے ہیں جو اپنے رزق اپنے پاس نہیں رکھتے، اللہ یرزقها، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے، اللہ ہی انہیں کھلاتا ہے، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہے خرچ کرے۔ اور اللہ کی اس چیز کو کھینچنے کے لیے کہ اللہ تعالی سے رزق مل جائے اور اللہ کی یہ صفت رزاقیت کی انسان کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی یہ جو تسبیح ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا بڑا دخل ہے، بڑا دخل ہے اس کا۔ عصر کے بعد پڑھنی چاہیے، 100 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد اسے پڑھنا چاہیے، اس سے جاب مل جاتی ہے اور اس سے اللہ کے ہاں سے حلال کا رزق زیادہ ملنے لگتا ہے۔ اللہ کی تسبیح کو خاص دخل ہے اس میں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں، ان لوگوں میں سے کیا چیز ہے؟ بڑھاتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ، بہت بڑھے گی کیا چیز؟ فرمایا کثیرا منہم، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی بڑھے گی، بڑھائے گا، ما انزل الیک من ربک، جو چیز آپ کے پروردگار نے نازل کی ہے یہ چیز بڑھا دے گی۔ اب ہوا صحیح ترجمہ۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان یہودیوں میں، ان منافقین میں کثرت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے لیے بہت بڑھا دے گا۔ کیا چیز بڑھا دے کو؟ کون سی چیز، کون سا فیکٹر؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، یعنی قرآن بڑھا دے گا کس چیز کو؟ طغیاناً، ان کی سرکشی کو، وکفرا، اور شرارت کو اور انکار کو۔ یہ قرآن جو ہے ان یہودیوں اور منافقوں کی شرارت کو اور ان کے کفر کو بہت زیادہ بڑھا دے گا۔ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس سے ان کا حسد بڑھے گا، تو اس قرآن سے بجائے اس کے کہ ہدایت حاصل کرتے، ان کی طغیانی اور کفر میں ترقی ہو جائے گی اور کفر زیادہ کرنے لگیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی انسان کو اللہ تعالی مہربانی کرے، فضل کرے، اور دوسرے اس سے حسد کی وجہ سے جلا کرے۔ تو اللہ نے فرمایا جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے نا، اس سے ان یہودیوں کے حسد میں اور کفر میں بہت اضافہ ہو جائے گا، شرارتیں کریں گے، انکار کریں گے، کیونکہ اللہ کی یہ مہربانی تو ہونی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور یہ اس مہربانی کو بجائے اس کے کہ پازیٹو سائڈ سے دیکھیں، اپنا حصہ بھی اس میں ڈالیں، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھائیں، اس قرآن پر عمل کریں، جلاپا شروع ہو گیا کہ یہ قرآن ان پہ نازل کیوں ہو رہا ہے، نبوت ادھر کیوں چلی گئی۔ وَالْقَيْنَا، اور ہم نے ان میں ڈال دی ہے، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان۔ دونوں تفسیریں کی گئی ہیں کہ ان اہل کتاب کے بعض فرقوں میں سے بعض کے درمیان، اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان حقیقت میں العداوت والبغضاء ہم نے ڈال دی ہے، ایک چیز ان میں دشمنی اور ایک ان کا بیر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک یہ ایک دوسرے کے بیری رہیں گے، ایک دوسرے کو کھینچتے رہیں گے، ایک دوسروں کے ساتھ عداوت رکھیں گے۔ یا تو مراد یہ کہ یہودی کو کاٹے گا، یہ ایک دوسرے کی تباہی کے خود منصوبے بناتے رہیں گے،
اور یا یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی یہ ایک دوسرے کے خلاف قیامت تک ایسے کرتے رہیں گے، اور یہ ہو رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا۔ یہ پہلی جنگ عظیم کو دیکھو، دوسری جنگ عظیم کو دیکھو، اس کے بعد بھی یہ جتنے حالات ہیں ان پہ آدمی جو غور کرتا ہے تو اسے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے متعلق کہا ہے وہ سب صحیح ہے، اور فرمایا یہ حرکتیں قیامت تک رہیں گی۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کلما، جب بھی اوقدو، یہ جلاتے ہیں، نارن، آگ، للحرب، لڑائی کے لیے، اطفاء اللہ، اللہ اس آگ کو اطفا، بجھا دیتا ہے، خدا اس آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ عرب جب لڑائی کے لیے جمع ہوتے تھے ایک دوسرے کے خلاف پرانے زمانے میں تو آگ چلایا کرتے تھے، بڑی بڑی آگیں لگایا کرتے تھے لکڑیاں جمع کر کے، تاکہ پتا چلے قافلہ یہاں آ گیا ہے، پتا چلے لوگ یہاں آ گئے ہیں، دہشت پڑے دشمنوں پہ۔ اس لیے محاورہ بھی یہی بن گیا کہ لڑائی کی آگ۔ اللہ نے فرمایا جب بھی یہ لڑائی کی آگ سلگانا چاہتے ہیں خدا اس کو بجھا دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں خط لکھے انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے حملہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اللہ نے اس ساری چیز کو ختم کر دیا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، یہ زمین میں کوششیں کرتے ہیں فساد کی، اس کے ساتھ ساتھ کوششیں دوڑتے ہیں ملک میں فساد مچانے کو کہ کسی طرح فساد مچتا رہے۔ یہ خاص چیز بتائی ہے کہ ان یہودیوں کو دیکھو، یسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد مچتا رہے، تباہیاں مچتی رہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ کو ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے جو فساد کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو نہیں چاہتا۔ یعنی اللہ ان لوگوں کو چاہتا ہے جو صلح کی بات کریں، اللہ ان لوگوں کو چاہتا ہے جو اصلاح کی بات کریں، اللہ کو فساد پسند ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر یہ اہل کتاب آمنوا، ایمان لے آتے، یہ آیات پہلے بھی گزر چکی ہیں، اس سے اس کی زیادہ تشریح تو ہے نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمنوا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حقیقت میں جو اللہ کے نبی ہیں، واتقوا، اور ڈرتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم کیا کرتے، لکفرنا، ہم اتار دیتے، ہم ہٹا دیتے ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ایمان قبول کر لیتے، ان کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوہرا اجر ہے اس عیسائی اور یہودی کے لیے ہر ایک نیکی میں جو مجھ پر ایمان لے آئے، کہ اس نے پہلے اپنے نبی علیہ السلام کو مانا پھر مجھے مانا، یعنی مسلمانوں کی نسبت اگر کوئی یہودی اور عیسائی مسلمان ہو جائے تو اسے ڈبل اجر ملے گا۔ یہ تھوڑی بات ہے، 50% فری میں مل گیا، جو اس نے کیا 100% فری میں مل گیا، کہ ایک عمل اس نے کیا، دوسرا اجر اللہ نے اسے دے دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ لکفرنا عنہم سیئاتہم وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے، ادخلناہم، ہم انہیں داخل کریں گے، جنات النعیم، ان جنات، ان باغوں میں جہاں پر اللہ کے بڑے انعامات ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سکون، اطمینان رکھا ہے، ہم وہاں انہیں لے جائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر یہ لوگ قائم رکھیں تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو چیز نازل کی گئی ہے ان کی طرف ان کے پروردگار کی طرف سے۔ کیا نازل کیا گیا ہے؟ پہلی بات تو اس آیت کے اتنے ٹکڑے پہ یہ کہی گئی ہے کہ یہ دونوں جماعتوں سے خطاب ہے۔ یہودیوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ تورات کو قائم کر لیں، اور عیسائیوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ انجیل کو قائم کر لیں، دو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف یہودیوں کے متعلق ہے کہ وہ چونکہ انجیل کے بھی منکر تھے، قرآن پاک کو بھی نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں چیزوں کو مان لو۔ یہ ہے قرآن کا وہ پہلو جو انہیں دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ اور ہمارے زمانے میں یہ بات مسلمان کر تو رہے ہیں لیکن بہت کم کر رہے ہیں۔ بہت وسیع پیمانے پہ جو کام ہونے چاہیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہیں دعوت دی جائے، اسلام کی طرف بلایا جائے،
اور اسلام کی حقیقی راہ انہیں دکھائی جائے کہ اللہ نے کن کن چیزوں کو تمہارے لیے بھی ضروری قرار دیا ہے اور اللہ نے دعوت دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ تورات پر بھی حقیقت میں عمل کرنا شروع کر دو، انجیل کو مانو، وما انزل الیہم من ربہم، جو چیز ان پر نازل کی گئی ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ کیا چیز؟ ایک تو تفسیر یہ کی گئی کہ قرآن جو ان پہ نازل کیا گیا، یعنی ان کے لیے بھی نازل کیا گیا، اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحائف جو ان میں نازل کیے گئے ہیں، ان صحیفوں کو اگر یہ لوگ مانیں، ان پر عمل کر لیں اور قرآن کو بھی مان لیں، اس پر عمل کریں صحیح معنی میں، تو اللہ تعالی نے فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، یہ کھائیں گے من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اپنے پاؤں کے نیچے سے، اتنی برکتیں ہم دے دیں گے، اتنی مہربانیاں کریں گے کہ یہ اپنا رزق ان کا اوپر سے برسے گا اور پاؤں کے نیچے سے کھائیں گے، بشرطے کہ یہ اللہ کی کتاب تورات کو، انجیل کو، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا ہے قرآن، اسے مان دیں۔ اتنا رزق خدا انہیں دے گا، اس چیز کو مانیں۔ یہ آیات ہیں جنہیں سنانی چاہیے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تورات کو قائم کرو، انجیل کو قائم کرو، تو تورات اور انجیل میں جو تحریف ہو گئی ہے، قرآن کا چونکہ منصب خدا نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ مہیمنن، اور قرآن کسوٹی ہے، تو دیکھو جو تعلیمات تورات اور انجیل کی قرآن کے مطابق ہے اس پہ عمل کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ خدا تمہیں برکتیں دے گا۔ اور یہی چیز مسلمان سوچ لیتے اور اللہ کی کتاب کو نافذ کرتے اپنی زندگیوں میں، تو ان میں برکتیں نہ آتی، ان میں بھی برکتیں آتی، اور معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت اور عمل صالح اس پہ رزق ملتا ہے۔ یہی بات کہی نا اللہ نے کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو اور قرآن پاک کو قائم کر لیں تو ہم اوپر نیچے ہر طرف سے انہیں رزق دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت سے اور عمل صالح نیک اعمال کرنے سے خدا رزق میں برکت دے دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کے عمر میں اور مال میں برکت دی جائے، اسے چاہیے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ ایک جگہ فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کے عمر میں اور اس کی برکت مال میں برکت دی جائے، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرے۔ تو اعمال صالحہ جتنے کرتا رہے گا برکتیں ملتی رہیں گی۔ تو فرمایا تورات اور انجیل اور قرآن اس کو مانو، ہم تمہیں کھانے کو دیں گے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے کی زمین سے، منہم، ان میں کچھ ایسے ہیں، امتن، جو ایک جماعت ہے، گروہ ہے، وہ کیا ہے؟ مقتصدہ، ایک گروہ ایسا ہے ان میں مقتصدہ جو کہ معتدل ہیں، جو لوگ سیدھے ہیں، میانہ رو ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تھے اور لوگ تھے، منہم امت مقتصدہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو درمیانہ درجے میں ہیں، یعنی بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور بہت سے ان میں ایسے ہیں، سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، برے کام کر رہے ہیں، بہت برے کام کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، یہ برے لوگ ہیں، لیکن ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں، اور وہ اچھے تھے جو لوگ راہ عمل میں اعتدال پہ تھے، اور بعد میں وہی لوگ مسلمان ہو گئے۔ کچھ ٹھہریں رحیم یا ایھا الرسول، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، آپ پہنچائیے۔ یہاں سے اللہ تعالی نے اب جو سلسلہ کلام اس کا شروع فرمایا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ دوسرا مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے لفظ سے مخاطب فرمایا گیا ہے۔
وگرنہ پورے قرآن کریم میں یا ایھا النبی یہ الفاظ مل جائیں گے، یا ایھا الرسول کا لفظ 2 جگہ پر آیا ہے، ایک جگہ تو پیچھے گزر گیا، ایک یہ مقام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر میں چونکہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی عنایات اور نوازشات پہلے سے بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور حکم یہ ہوا کہ بلغ کا مطلب یہ ہے کہ پہنچا دیجئے، پہنچائیے۔ کیا چیز پہنچائیں؟ ہر وہ چیز جو وحی کی گئی ہے، انزلہ نازل کی گئی ہے، الیکا آپ پر، من ربکا آپ کے پروردگار کی طرف سے۔ تو حکم یہ ہوا کہ تمام وحی جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بتایا کہ آپ نے ہر چیز لوگوں تک پہنچانی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وَإِنْ اور اگر لم تفعل آپ ایسے نہیں کریں گے فما بلغت تو آپ نے بالکل نہیں پہنچایا رسالتہ اس کا پیغام۔ ہو کی ضمیر کدھر لوٹی؟ رب کی طرف۔ فما بلغت رسالتہ، آپ نے رب کا پیغام اگر آپ نے نہیں پہنچایا، اگر وہ پیغام جو آپ پر نازل ہوا ہے آپ نے نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، آپ نے پھر اس کا پیغام کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اس لیے پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وہ پیغام جو اللہ نے انہیں دیے تھے پہنچا دیے۔ قرآن پاک کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہو اور امت کو نہ دیا ہو، اور حدیث کا بھی جو وحی ہی کی دوسری قسم ہے، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پہنچایا ہو۔ یہ جو ماں کا لفظ آیا ہے نا کہ بلغ آپ پہنچائیں، ماں جو کچھ کے، اس سے دونوں قسم کی وحی مراد لی گئی۔ ایک وحی وہ جس کی ہم تلاوت اب کر رہے ہیں، اور ایک وحی وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی بلکہ جس کو ہم حدیث کا نام دیتے ہیں کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے، وہ بھی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کی تھی۔ اگلے الفاظ یہ ہیں کہ انزل الیک من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے جو چیز آپ کو بتائی گئی آپ پہنچائیے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، یہ چیز جو آپ پر وحی کی گئی ہے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اس کا پیغام کچھ نہیں پہنچایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ فرض تھا کہ وہ خدا کا سارا پیغام پہنچا دیتے، اور انہوں نے اس فرض کو پورا کیا۔ اسی لیے آخری خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا ہے، اس میں آپ نے لوگوں سے کہا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا اللہم نعم، اللہ کی قسم آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہم اشہد، اللہ اس پہ گواہ ہے، تیرے بندے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اگر کوئی یہ جھوٹ لگائے کہ انہوں نے قرآن کا حصہ کوئی نہیں پہنچایا، تو اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت اچھی بات کہی۔ یہ بات بتاتی ہے کہ کتنی ذہانت تھی ان میں اور کتنی اچھی طرح انہوں نے قرآن پاک کو سمجھا ہوا تھا۔ فرمانے لگیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی آیت کو چھپانا ہی ہوتا، قرآن کا کوئی حصہ چھپانا ہوتا، تو اسی آیت کو نہ چھپا جاتے کہ جس آیت میں یہ حکم ہے کہ ہماری ساری وحی پہنچاؤ، تو اسی کو چھپا لیتے، کیونکہ سب سے
زیادہ ذمہ داری کی جو احساس ہے رسالت کا، اس کو یہ آیت نمایاں کرتی۔ اختلاف مفسرین کا اس بات پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز امت سے چھپائی بھی یا نہیں، اور بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جن چیزوں کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے تھا، امت سے تھا، بندوں کے اور اللہ کے ساتھ تعلق کا تھا، اس کو تو بالکل نہیں چھپایا، ایک حرف اور ایک لفظ اس میں نہیں چھپایا، اور جو چیزیں آپ کو رسالت اور نبوت کی وجہ سے اللہ نے جو عالم آپ پہ کھولے تھے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ہر ایک سے نہیں کیا۔ مثلا حدیث میں آتا ہے، آپ نے کہا کہ اگر تمہیں وہ کچھ پتا چل جائے جو مجھے پتا ہے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، تو قبر کے عذاب کے متعلق فرمایا، لیکن وہ چیزیں ایسی نہیں تھیں کہ امت کا اس سے کوئی تبلیغ سے تعلق ہوتا، احکامات پر عمل کرنے سے تعلق ہوتا، اس لیے فرمایا کہ وہ چیزیں میں تمہیں نہیں بتا رہا۔ اسی طرح اللہ تعالی کی معرفت، خدا کے ساتھ ان کا تعلق، آپ نے فرمایا یطعمنی ربی ویسقین، میرا پروردگار مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور ایک حالت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جب وہ رات میرے پاس بسر کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائیں، اس لیے کہ امت کا کوئی حصہ بھی نہیں، کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ نبوت اور رسالت کا وہ ان مقامات میں سے ہے جو اللہ اور اس کے بندے علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کی چیز تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حصے جن کا تعلق تاریخ سے تھا نہیں ارشاد فرمائے، کچھ لوگوں کو بتا دیے، کیونکہ ان کو بتانے میں امت کا نقصان بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان پہ مہربانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں آتی ہے، انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے علم کے 2 برتن حاصل کیے، ایک تو وہ ہے جو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اور دوسرا اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو تم اپنے گلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے کاٹ دو۔ وہ کیا چیز تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود کئی جگہ آیا ہے، فرماتے تھے کہ اللہ 60 ہجری سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے پروردگار لڑکوں کی، لونڈوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، لڑکوں کو حکومت مل جائے، اور 60 ہجری سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور 60 ہجری میں یزید کو حکومت ملی۔ اب یہ ان تاریخ کی چیزوں میں سے تھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے پاس سے تو کہہ نہیں سکتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ کہا ہوگا۔ ایک اور جگہ ان کی روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری امت کی تباہی ہو جائے گی جب لڑکوں کو حکومت مل جائے گی، نا تجربہ کار وہ حکومت میں آئیں گے اور میری امت تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرنا شروع کر دیتے تو پھر تو ان کا معاملہ ایسا ہو جاتا کہ وہ کہتے تھے لوگ میری گردن اتار دیں گے، تو سیاسی حالات ایسے ہو گئے تھے۔ یہ چیزیں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کوئی حکم ایسا جو بندوں کا اللہ سے تعلق جوڑنے میں کسی بھی درجے کا ہو، یہ نہیں چھپایا۔ باقی ان چیزوں کو چھپانا کہہ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ انہیں پھیلا دیں، اللہ نے حکم بھی نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں آپ کو دکھائیں، معراج میں دکھائیں۔ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہر چیز بیان فرما دی ہو کہ میں نے معراج میں یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا۔ قیامت کی کتنی چیزیں بتا دی جو ان کا قرب کا مقام اللہ کے ساتھ تھا۔ چونکہ ان چیزوں کا ہونا، پتہ چلنا نہ چلنا امت کے حالات پہ فرق نہیں ڈالتا، اس لیے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اور جس چیز کا تعلق مخلوق اور خالق کے ساتھ تھا کہ یہ اللہ کی راہ دیکھیں، ان کے متعلق فرمایا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا، رسالت کا پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ اور اس سے بعض یہ ثابت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں حکم دیا تھا کہ اس پہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور آپ اٹھے اور آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بلند کیا اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جس کا میں آقا ہوں علی اس کے آقا ہیں، بس یہ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کا کہہ نہیں سکے۔ اگر یہ مان لیا جائے والعیاذ باللہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خلافت جیسی بڑی چیز کا فیصلہ اللہ کے کہنے کے باوجود نہیں کر پائے، تو یہ رسالت سے اعتماد اٹھانے والی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جنہیں پتہ چل گیا تھا، فرض کر لو ایک لمحے کے لیے، والعیاذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا گئے ہیں، تو وہ اور ان کے خاندان والے کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے اللہ کے اس حکم کو کیوں نہیں پورا کر دیا؟ نہایت بےہودہ بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے لوگوں سے اور خلافت کا اعلان نہیں فرما سکے۔ والعیاذ باللہ یہ رسالت کی توہین ہے۔ حدیث میں جتنی بھی چیزیں آئی ہیں، غدیر خم کا نام سنا ہے؟ ان کے ہاں جو عید منائی جاتی ہے، عید غدیر جو مناتے ہیں اہل تشیع، وہ اسی میں مناتے ہیں کہ عید غدیر کے غدیر ایک جگہ تھی، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ کہا، وہ جتنی بھی صحیح احادیث ہماری کتابوں میں بھی آتی ہیں سب اس کو مانتے ہیں۔ ضعیف روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مبارکباد دی اور کہا اللہ آپ کو مبارک کرے علی، اب آپ میرے اور سارے مسلمانوں کے آپ بھی آقا ہو گئے۔ یہ حدیث کئی جگہ پر آئی ہے صحیح روایات میں بھی کہ من کنت مولا، میں جس کا آقا ہوں، یہ جو ہیں علی رضی اللہ عنہ اس کے آقا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آقا ہونا، سردار ہونا، بڑا ہونا، اس سے کس مسلمان کو انکار ہے؟ اور اگر اس سے مراد خلافت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کیوں نہیں کہہ دیا کہ بھئی علی امیر المومنین ہوں گے، خلیفہ ہوں گے؟ بات ہی ختم ہو جاتی۔ اور پھر 36 برس سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو دعویٰ نہیں کیا کہ میں خلیفہ ہوں، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیادت کر کے نکلے اور انہوں نے کہا انی لعارف وجوہ قریش، یہ قریش جو ہے نا، ان کے چہروں کا مجھے بہت علم ہے، میں جانتا ہوں کہ جب وفات کی کیفیت آتی ہے قریش کے چہرے کیسے ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب وفات ہو جائے گی، یہ جو بیماری شروع ہوئی ہے، تو چہرہ مبارک سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے، تو علی چلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو کہ خلافت کہاں ہے۔ تو اس پہ علی رضی اللہ عنہ کا میں نہیں چاہتا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود ہی تشریف نہیں لے گئے۔ اور پھر جو ان کے تعلقات رہے ہیں حضرت ابوبکر سے اور حضرت عمر سے اور حضرت عثمان سے اور خود باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے، اگر شائبہ تک بھی ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے کہی ہے، تو کم سے کم علی رضی اللہ عنہ آرام نہ کرتے جب تک کہ وہ خلافت پہ خود نہ آ جاتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، ان کے لیے ماننا فرض تھا۔ ان جیسا شجاع، ان جیسا بہادر انسان جو ساری دنیا کی ملامت سے نہیں ڈرا، اور جو سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ببانگ دوہل کہتے رہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، اس مسئلے میں آ کے ڈر جاتے، یہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توہین ہے، والعیاذ باللہ۔ تو جتنی بھی روایات وہ یہاں پر نقل کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے اور خلافت کا اعلان نہیں کر سکے، سوچنا چاہیے کہ اس کی زد کہاں جا کر پڑے گی اور نتیجہ کیا نکلے گا۔ پورے دین سے اعتبار اٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی چیزیں انہوں نے ڈر کے لوگوں سے ویسے ہی بیان نہیں کی ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اگر یہ نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ یہاں جو ما انزلہ ہے، کہ جو چیز اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، وہ کہتے تھے کہ اس سے مراد وہ 4 حکم ہیں جو آگے آ رہے ہیں۔
وہ اسماع کو اتنا عام نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، مفسرین کی وہ رائے بھی ٹھیک ہے کہ کتاب و سنت جو کچھ بھی آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وہ کہتے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کی رائے یہ تھی کہ وہ کہتے 4 احکامات جو آگے اسی سورہ مائدہ کی آیات میں آ رہے ہیں، اللہ نے حقیقت میں ان کے متعلق کہا کہ اگر آپ نے وہ پیغام لوگوں تک نہ پہنچایا دنیا تک تو گویا آپ نے حق ادا نہیں کیا. وہ آگے آتے واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا. آپ خدا کے پیغام کو پہنچائیے، اللہ آپ کا محافظ ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آج رات کون حفاظت کرے گا، آج رات کون پہرا دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باقاعدہ گروہ تھا، حفاظت کرتے تھے، دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، اور انہیں پتا رات بھر جاگتے تھے کہ کہیں کوئی ایسے نہ ہو کہ آ کے کوئی ایسی حرکت کر جائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور باہر دیکھا تو اس پہ سعد رضی اللہ عنہ تھے. آپ نے فرمایا سعد تم کیسے آئے؟ سعد بن ابی وقاص. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے جی میں آیا کہ آج پتہ نہیں کون ہوگا، کیوں نہ میں جا کے دیکھوں، اگر کوئی نہیں ہے تو میں پہرا دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد اللہ تیری بھی ایسے ہی حفاظت کرے جیسے تو میرے لیے آیا. اور پھر یہ آیت جب نازل ہوئی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سعد چلے جاؤ، اللہ نے کہہ دیا وہ میری حفاظت کرے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ سعد رضی اللہ عنہ کی پہرا دینا وہ صبح تک رہا، یہاں تک کہ ہم ان کے اسلحے کی آواز اپنے گھر میں سنتے رہے، تلوار کی یا جو بھی چیز انہوں نے لگائی بھی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی وجہ سے فرمایا کہ چلے جاؤ، اب تو اللہ نے آیت نازل کر دی. اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حفاظت مسلسل کرتے رہے. جو ظاہری اسباب تھے ان اسباب میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر میں جہاں تک اسباب کا تعلق ہے انسان کو اپنی حفاظت یہ چیزیں کرنی چاہیے. اور فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو منکر ہو گئے ہیں اور خدا کی بات کو نہیں مانتے. صاف بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے. آپ ان تک پیغام پہنچائیں لیکن انہیں ہدایت نہیں ملے کیونکہ خود انہوں نے انکار کر دیا. اور بتایا یہ کہ اپنے دشمنوں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منصب اس امت کا ہے، اور یہ امت ذمہ دار ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ لوگوں تک پہنچائیں کسی بھی ذریعے سے. اب تو اللہ نے اتنا فضل کیا ہے، اتنی مہربانی کی ہے کہ انٹرنیٹ جیسی سہولتیں خدا نے دے دی ہیں کہ بندہ اپنے گھر میں کیا اپنے کمرے میں بیٹھ کے پوری دنیا تک اسلام کا پیغام دے سکتا ہے. یہ کام کرنا چاہیے. جس طرح ہو سکے غیر مسلموں کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کو سمجھیں، ان کی زبان میں ان کے لیول پہ اتر کے ان کی سطح پہ، اور ڈٹ کے اللہ کا پیغام دے بغیر اس بات کے کہ ان کی تہذیب سے ان کے تمدن سے متاثر ہو کہ انہیں بہت کچھ مل گیا اور دولت اور دنیا. کچھ بھی نہیں بھائی، اللہ کا دین اصل چیز ہے. اس کام کو کرنا چاہیے زندگی بھر. ای میل کرے اور جتنی چیزیں ہیں، ان کے سوالات کا جواب، خود ان سے سوالات پوچھنا، اللہ کے دین کی دعوت دینا، اور گھبرائے نہیں. اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو آدمی اللہ کا دین پیغام پہنچانے میں لگ جاتا ہے پھر اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. شہنشاہ کا کام کر رہا ہے، بادشاہ حقیقی کا کام کر رہا ہے. اللہ اسے ایسے ہی تھوڑا چھوڑ دے گا. اللہ تعالی بندوبست کرتا ہے، امتحانات آتے ہیں، لیکن جب آدمی اس سے گزر جاتا ہے تو پھر خدا تعالی کی اتنی عنایات ہو جاتی ہیں
کہ انسان کسی طرح بھی اس کو مستحق نہیں ہوتا، ڈیزرو نہیں کرتا، مگر اللہ کی بے پناہ مہربانیاں ہوتی ہیں، یہ کام کرنے چاہیے۔ اور مسلمان اس سے غافل ہو گئے، کافروں کو ان کی اپنی زبان میں پیغام نہیں پہنچاتے، اور یہ اتنا زیادہ غلبہ تھا اس چیز کا پچھلے بزرگوں میں کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ جن کا اتنی مرتبہ ذکر کیا ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ انگلش آتی ہوتی تو لندن جاتے اور وہاں جا کر عیسائیوں سے بات کرتے اور اسلام کا پیغام انہیں پہنچاتے۔